راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجئے۔ تو کیا حال چال ہیں جناب، کیسے مزاج ہے؟ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور آپ کی زندگی میں خوبصورتی کو، کامیابیوں کو اسی طرح برقرار رکھے۔ اور بات ہے عظمیٰ کامیابی کی، خوبصورتی کی، تو ویسے تو خداوند تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق، ہر چیز بہت خوبصورت ہے، بہت بھلی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے جو انسان کو عقل بخشی ہے وہ استعمال کرتے ہوئے انسان نے بھی بہت کام ایسے کیے جس کی وجہ سے کائنات میں مزید خوبصورتیاں بکھریں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، جیسا کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور اس کی وجہ سے وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیواریں چین بھی بنائی گئی، اور میرے خیال میں یہ زمانے کی شروع سے لے کر انسان کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ وہ مشہور ہو، مقبول ہو، اور کبھی کبھی تو نامناسب طریقوں کی طرف بھی وہ چلا جاتا ہے۔ تو بات مشہور ہونے کی ہے تو غیر مناسب طریقے جن میں ایسی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں، ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کے پیچھے نیت غلط ہوتی ہے، لیکن صرف بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو منوانا، مشہور کرنا یا ایسا بنا لینا کہ لوگ ان کو صرف جان لیں، وہ راتوں رات مشہور ہو جائیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو بلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، اور اس میں مقبول ہونے کا عنصر بالکل بھی شامل نہیں ہوتا۔ وہ احساس کے جذبے کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ ایسا نیک نیتی سے کرتے ہیں تو وہ مشہور بھی خود ہی ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کی شکر گزاری ہو ایسے لوگوں کے لیے، اور کتنا ہی اچھا ہونا کہ ہم سرفرازی پانے کے لیے اور مقبولیت پانے کے لیے اچھے کام کریں جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور جب ہم ایسے تمام تر کام رضائے الہی کے لیے کریں گے تو پھر ہم خود ہی سرفرازی پائیں گے اور مقبولیت پائیں گے۔ تو اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور اپنی رہنمائی کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ بہت ہی زبردست اقتباس تلاوت کلام مقدس میں ہم نے سنا کہ خدا تعالیٰ کی اور ماں باپ کی تعلیم جو ہے وہ انسان کو مقبول کرتی ہے، یعنی بڑوں کی وہ باتیں جو ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہیں دراصل وہی ہمارے لیے حقیقی طور پر کامیابی بنتی ہیں۔ اور پھر آخر میں جو اختتامیہ تھا وہ بہت اچھا لگا کہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے ہمیں دو باتیں کرنی ہیں، ایک تو گلے کا طوق یعنی کہ گلے کا ہار بنا کر، اور پھر دل کی تختی پر یعنی ہمیں ہمیشہ ذہن میں اپنی شخصیت میں ان باتوں کو کندہ کر لینا ہے، اور اگر ہم کسی بھی معاملے میں ان باتوں کو نہیں بھولتے، ان پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً ہم خدا اور انسان دونوں کی نظر میں حقیقی طور پر مقبولیت یا ایک طرح سے مشہور ہو جائیں گے۔ وہی ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے جو عبادت اور تعظیم کے لائق ہے۔ تو عظمیٰ بھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم سامعین کے خطوط کو شامل کریں، لیکن اس سے پہلے پتہ سن لیجئے۔ پروگرام راہ زندگی پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان، اور ایس ایم ایس یا کال کے لیے 0333 4825 963 کے نمبر پہ آپ کال یا ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام کو فیس بک پر ضرور سنیے گا۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچین ریکارڈنگ منسٹریز۔ آپ اس چینل پر موجود ویڈیوز پر کامنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کیجیے، رابطہ کیجیے، لیکن ابھی جناب خطوط کا جو ایک ڈھیر میرے پاس موجود ہے محبتوں کا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں ہمارے لسنرز۔ تو ملک اللہ بچایا کھکر صاحب کا خط ہے جی، بہت پیارا انہوں نے لکھا ہے، باتیں ان کی بڑی اچھی ہوتی، کہتے ہیں کہ آپ ساری ٹیم کو بہت بہت سلام جی، بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت بہت سلام۔ کہتے ہیں کہ بھائی عادل مشتاق، بہن ریبا نعیم
اور یشوا بھائی کی سریلی آوازوں کے ترتیب دیے گئے پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے کہا کہ جو انعامی سلسلے کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ بھی بہت اچھا لگا. تو بہت شکریہ ملک اللہ بچایا کھوکھر صاحب آپ کے اس کمنٹ کے لیے اور آپ کی اس محبت کے لیے. آپ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں اور ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ہمارے بہت سارے سامعین نے ایسٹر کے موقع پر ہمیں مبارکباد دینے کے لیے میسیجز لکھے ہیں. ان میں سب سے پہلا میسیج ہے محمد سلیم اختر کا. آپ کہتے ہیں کہ تمام مسیحی بہن بھائیوں کو ایسٹر کا تہوار بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور ہم سب اس کی ترقی اور سلامتی میں کام کر سکیں مل کر. اسی طرح سے ہمیں لکھتے ہیں جاوید مختار اور آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید آپ سب کو بہت مبارک ہو. ایسٹر کی وشز ہمیں محمد نواز صاحب نے، نوید عباس صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ امجد خان صاحب نے بھی بھیجی ہیں. تو آپ تمام تر سامعین جنہوں نے ہمیں عید مبارک کہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ حافظ نعیم احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. آپ نے بھی ہمیں عید قیامت المسیح کی مبارکباد پیش کی اور آپ نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. جنگ سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ جی. اور کچھ اور دوست ہیں. چودھری پرویز شاہین بہاول نگر سے ہیں جی. آپ نے کہا کہ پروگرام سنا بہت اچھا لگا، باتیں بہت اچھی ہیں. اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حافظ صاحب کے بردر ان لا کی فوتگی پر بہت دلی افسوس ہوا اور آپ نے خاندان کے لیے تسلی اور تشفی کی دعا بھی کی. اور آپ نے فیس بک پر بھی کمنٹ کیا اور کہا کہ بہت عمدہ پروگرام یشوا بھائی نے کمال کی گفتگو کی. خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کا بھائی مہر عبدالستار سلفی. اسی طرح سے رشید ناز صاحب نے، مہر عبدالستار سلفی صاحب اور ظفر اقبال صاحب نے ہمیں لکھا ہے اور یہ ایسٹر مبارک کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور ترقی کرتا رہے. تو آپ تمام تر ساتھیوں کا بہت شکریہ آپ کی وشز کے لیے اور دعاؤں کے لیے. محمد تنویر ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. آپ صدر ہیں ساکھی انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز کلب جنگ ممبر ارلو پاکستان کے. اور آپ نے کہا کہ میری جانب سے تمام دوستوں کو، اہل وطن کو عید مبارک جی. اور اس کے علاوہ ماسٹر محبوب صاحب آپ نے جی چراغ راہ کو پسند کیا اور کہا کہ علیشہ نبی کی زندگی پر جو پہلی قسط سنی بہت پسند آئی اور ساتھ میں اپنے خطوط کو پسند کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اپنے پوری ٹیم کے لیے، فیبا ریڈیو کے لیے. تو بہت شکریہ ماسٹر جی. محمد تنویر ملک صاحب آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اسد مراد نے ہمیں میسیجز بھیجے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ریبا نعیم صاحبہ کی میزبانی میں پروگرام سنا، اچھا لگا. کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بہت برکت ملی اور ڈرامہ چراغ راہ بھی آپ نے بہت پسند کیا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ جوشوا بھائی کی میزبانی میں بھی پروگرام سن کر بہت اچھا لگا. آپ نے پروگرام کے تمام تر سیگمنٹس کو پسند کیا ہے. تو اسد مراد صاحب آپ کا بہت شکریہ ریگولرلی پروگرام سننے کے لیے بھی اور ہمیں میسیجز لکھنے کے لیے بھی. تو خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں، بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور مل کر سنتے ہیں صحت کی باتیں. پروگرام صحت سب کے لیے. اور آج اس پروگرام میں ہماری مدد کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسر حمید صاحب موجود ہیں. یاسر حمید صاحب چلڈرن ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. بہت شکریہ سر آپ نے انوائٹ کیا. جی ڈاکٹر صاحب، بچے چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو مائیں تو خاص طور پہ بہت پریشان ہوتی ہیں. ماؤں کے لیے بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے کہ بچے کو کس طرح سے وہ سنبھالیں، کس طرح سے اس کو ٹریٹ کریں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خسرہ یہ کیا بیماری ہے؟ سر خسرہ ان 5 مہلک بیماریوں میں سے ایک ہے جو کہ بچوں کو ان کی موت تک لے جا سکتی ہیں اگر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ خسرہ میں آپ کو ویکسینیشن بہت ضروری ہے. ہماری کنٹری میں بلکہ ورلڈ وائڈ جو EPI شیڈول ہوتا ہے پراپر، اس میں ویکسینیشن میں خسرہ کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ وہ ٹائملی کرائیں گے تو آپ کو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو خسرہ ہو. ڈاکٹر صاحب خسرہ جیسی بیماری، جیسے آپ نے کہا کہ یہ 5 مہلک بیماریوں میں سے ایک ہے، تو اس کے لیے تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ڈاکٹر بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کو کب کب ان بیماریوں سے بچنے کے لیے انجیکشن لینا ہے. اگر پراپر اس کے انجیکشن ویکسینیشن کرائی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اسی لیے تو پاکستان میں بہت زور دیتے ہیں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ یہ بیماری جو ہے یہ ان مہلک بیماریوں میں سے ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے؟ بالکل سر، یہ اگر آپ کو خسرہ ہو گیا خدا نخواستہ اور اس کو آپ پراپر ٹریٹ نہیں کرتے تو یہ بچے کی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے. اس کی علامات کیا ہیں
کہ کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو خسرہ ہے؟ تو یہ ہے کہ بچے کی پوری باڈی پہ ریڈ سپاٹس، لال رنگ کے اس کے دانے بننا شروع ہو جائیں گے، اور اتنی زیادہ مقدار میں ہوں گے کہ ماں پریشان ہو جائے گی دیکھتے ہی کہ عام خارش اس طرح کی نہیں ہوتی، کہ پورے اس کے جو باڈی پہ، اس کی چیسٹ پہ، ابڈومن پہ، سارے ہی بن کے، کچھ بچوں کی اگر زیادہ سیریس ہو جائے ان کے منہ پہ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچے انتہائی اریٹیبل ہوتے ہیں، بہت زیادہ وہ خارش کریں گے، جہاں جہاں پر پھر وہ خارش کریں گے آگے بھی مزید دانے بنتے جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، چونکہ یہ دانے آپ نے بتایا کہ پورے جسم پہ نکلتے ہیں، تو مائیں تو اکثر پریشان ہو جاتی ہیں جب بچے کو اس حالت میں دیکھتی ہیں، تو انہیں فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فوراً جیسے ہی پتہ چلے یہ کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، فوراً جائیں، پراپر اس کا چیک اپ کروائیں۔ جیسے ڈاکٹر کہے پھر جی اسی بالکل، طرح ڈاکٹر کے کہنے پہ وہی کریں، عمل کریں۔ جی جی۔ آپ نے بچوں کا ذکر کیا ہے اب تک کہ یہ بچوں میں یہ بیماری عام ہے، لیکن کیا بچوں سے ہٹ کر یہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ سر بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں، زیادہ تر کیونکہ بچوں میں امیونٹی ابھی پوری اس طرح سے قوت مدافعت جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی جس طرح بڑوں میں، اور بڑوں میں بھی انہی جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر زیادہ چانسز، کیونکہ ان کی اکثر بچوں میں حفاظتی ٹیکے نہیں لگے ہوتے، تو ان کو بڑی عمر میں جا کر یہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جب ایک دفعہ بچے کو خسرے کی بیماری ہو جائے اور وہ ریکور ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، تو دوبارہ نہیں ہوتی۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، یہ اس کی اللہ پاک نے ایک قدرتی طور پر انسان کے جسم کے اندر ایسی اینٹیجنز، اینٹی باڈیز رکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو ایک دفعہ بیمار، آپ خسرے کی بیماری دوبارہ آپ کو کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خسرے کی بیماری جو ہے یہ کسی خاص موسم میں ہوتی ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں ہوتی ہے؟ سر سبھی میں ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ تر جو اس کے ہے نا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے اس کے خسرے میزلز کے لیے، سردی کا موسم جو ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں بچوں کو ہونے کے، سرد اور خشک جو موسم ہوتا ہے وہ زیادہ موضوع اس کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ فلو ہوگا، کھانسی، نزلہ، زکام، ایون ان کے نیزل بلیڈ بھی شروع ہو سکتی ہے خسرے کی وجہ سے۔ جی جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، جب ایسی حالت ہو، بچے کو اس قسم کے دانے نکلتے ہیں، تو مائیں کیا کرتی ہیں کہ ان کو زیادہ کپڑے پہنانا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید اس کو ہوا نہیں لگنی چاہیے یا اس کو سردی نہیں لگنی چاہیے، تو وہ ضرورت سے زیادہ کپڑے پہناتی ہیں۔ سر کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جتنے بھی زیادہ آپ کور کریں گے اس کو انوائرمنٹ دے رہے ہیں پراپر اس کو مزید کے اس کو کرنے کے، ایک تو اس کو خارش زیادہ ایچنگ ہوگی اس کو بچے کو پہلے سے زیادہ اگر آپ اس کو کور کریں گے، تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہ کور نہ کریں، نارمل حالات میں اس کو رکھیں۔ جی جی بالکل، ہاں، اور کوشش کریں کہ وہ عام حالات میں رہتے ہوئے جی جی اپنی اس بیماری سے لڑ سکیں۔ ہاں سر، اور کئی بچوں میں تو اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت پڑ جاتی، اور ہم ہاسپٹل میں بھی میزل کا ہم نے علیحدہ بنایا ہوتا ہے وارڈ، ان کو سیپریٹ آئسولیشن وارڈ کہتے ہیں، وہاں پر سیپریٹ رکھتے ہیں، جس طرح یہ میزل کے بچے ہو گئے یا اور جس طرح کی مہلک بیماریاں ہیں، جس طرح چکن پاکس بچوں میں نکلے، ان کے لیے علیحدہ آئسولیشن وارڈز ہیں۔ کیا یہ خسرے کی بیماری یہ دوسروں کو بھی لگنے والی بالکل، بیماری ہے؟ جس طرح آپ پیشنٹ کے سامنے وہ چھینکے ماریں گے، یعنی اس کی بریتھ جو ہوتا ہے ان کے سانس کے ذریعے ایک سے دوسرے میں اس طرح یہ بھی پھیل سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ نہایت اہم باتیں ہیں کہ ضروری ہے حفاظتی ٹیکوں کا کورس جو ہے وہ مکمل ہو۔ اگر کورس مکمل ہوگا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر بہت کم چانسز ہیں کہ بچے کو خسرے کی بیماری ہو۔ جی تو سامعین، صحت کی باتیں ہم سن رہے تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں آج بچوں میں خسرے کی بیماری کے تعلق سے آگاہ کیا اور اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر، اور ہمیں اور بھی بہت سی باتیں آج سننے کو ملی۔ تو اب وقت ہے آپ بیتی سننے کا، اور ہمیں بہت اچھے اچھے کمنٹس وصول ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے آپ بیتی کے حوالے سے، تو پھر چلیے بڑھتے ہیں آگے اور مل کر سنتے ہیں آج کی آپ بیتی۔ میرا نام مختار انور ہے، میں رکشہ چلاتا ہوں، زیادہ تر میں اسکول کے بچوں کی ڈیوٹی دیتا ہوں۔ صبح 5 بجے میں اٹھ جاتا ہوں تو بچوں کو لے کے 6 بجے 6:30 بجے لے کے گھر سے نکل پڑتا ہوں۔ یہ بچوں کا کام جو ہے نا، یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اسکول کے بچے دو، ہم یہ ڈیوٹی نبھائیں گے۔ میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے، بچوں کی ڈیوٹی اتنی آسان نہیں ہے۔ دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یا بس بچے اٹھائے، رکشے میں بٹھائے اور لے کے چلے گئے، لیکن ان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے۔ کوئی آدمی ہے جو صحیح طریقے سے ان کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ مجھے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں بچوں کا کام کرتے۔ ایک دفعہ اسکول کی چھٹی کے بعد جب بچوں کو واپس گھر لے کے جا رہا تھا
ایک اسکول کے بچے لے لیے, دوسرے میں پہنچا تو تقریباً بچے بیٹھ گئے سارے. میں نے رکشہ سٹارٹ کیا, بچوں سے پوچھا ہاں بھائی سب پورے ہو؟ بچوں نے آواز دی ہاں جی سب پورے ہیں. ایک بچہ ان میں نہیں آیا. میری ذمہ داری تھی, میں نے بچوں کو دیکھا ہی نہیں کہ سارے مکمل ہو گئے ہیں کہ نہیں. بچوں نے کہہ دیا جی ہاں جی سارے پورے ہو گئے ہیں. میں نے رکشہ سٹارٹ کیا, لے کے چل پڑا. جب بچے کے گھر کے نزدیک پہنچے تو بچوں نے کہا جی وہ تو ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار آپ نے تو کہا تھا کہ سب پورے ہیں. کہا جی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. خیر یہ ذمہ داری بچوں کی تو نہیں تھی, ذمہ داری تو میری تھی کہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا. خیر میں نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بچہ گھر پہنچا کہ نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں بچہ تو نہیں آیا. خیر انہوں نے اسکول میں ٹیلی فون کیا تو وہ کہہ رہے جی ادھر تو بچہ کوئی بھی نہیں ہے. خیر مجھے تو بہت پریشانی ہوئی. میں نے دوسرے بچے اتارے, سیدھا اسکول چلا گیا. اسکول میں جا کے سارا اسکول میں نے ڈھونڈا لیکن بچہ نہیں ملا مجھے. میں پھر وہاں سے خالی واپس آیا ان کے گھر. آ کے ان سے پوچھا ہاں جی آپ کا بچہ پہنچ گیا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں. وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے. میں نے سوچا یار یہ کیا ہوا, بچہ بھی نہیں گھر پہنچا, اسکول پہ بھی نہیں ملا, گیا کدھر. میں پھر واپس چلا گیا. میں پہلے اور راستے سے آیا, پھر میں دوسرے راستے سے چلا گیا. میں کہا چلو یہ راستہ سیدھا ہے, شاید اگر پیدل بھی آتا ہو تو راستے پہ مل جائے. خیر جناب میں تقریباً آدھا سفر میں نے کر لیا. سڑک کے دوسرے کنارے پہ دیکھا تو بچہ پیدل چلا آ رہا ہے. میں نے پوچھا بھائی آپ کدھر تھے؟ جی میں اسکول میں تھا. میں نے کہا میں 2 دفعہ اسکول سے ہو کے آیا ہوں, آپ تو مجھے ملے نہیں. کہنے لگا جی میں آپ کا انتظار کر کے, میں نے کہا پتہ نہیں وہ آئے نہیں یا چلے گئے ہیں. تو میں دوسرے بچوں کے ساتھ نا اور رکشے میں بیٹھ کے نا تو ادھر تک پہنچ گیا ہوں. انہوں نے ادھر دوسری سائڈ کو جانا تھا, مجھے انہوں نے ادھر اتار دیا. میں یہاں سے پیدل چلنے لگ گیا. خیر جی میں نے اس بچے کو دیکھا, میری جان میں جان آئی. میں اس کو بٹھایا, اس کے گھر لے گیا. اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان تھے. گھر والے دیکھ کے چلو بچے کو خوش ہو گئے. ان کو غصہ بھی تھا اس کے اوپر بچے کے کہ سارے بچے اکٹھے ہو گئے, آپ کدھر تھے. خیر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ غلطی میری ہے, اس کی غلطی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو آئندہ اس کو کہنا کہ جتنی دیر آپ نہ آئیں یہ باہر نہ گیٹ سے نکلیں. میں نے اس کو سمجھایا بیٹا جب میں آؤں میں اندر آ کے تو آپ کو لے لیا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کا کام یعنی جو بہت ذمہ داری کا کام ہے, کسی کے اوپر کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے. میں نے اس واقعہ سے یہ سیکھا ہے کہ اپنی ذمہ داری جو ہے نا وہ خود نبھانی چاہیے, کسی کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر میں اپنی ذمہ داری خود نبھا لیتا تو مجھے اتنا مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑتا. جی تو جناب ہم سن رہے تھے آپ بیتی, تو بات ہم کر رہے تھے مشہور ہونے کی. تو عظما بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے بابل کے برج کی تعمیر کا, جس میں لوگوں نے ایکا کیا کہ وہ اپنا نام کریں, اپنے آپ کو مشہور کر لیں, ان کا پوری دنیا میں نام ہو جائے. اور انہوں نے خدا کی مخالفت کرتے ہوئے اس برج کی تعمیر کا کام شروع کر دیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اس منفی پروپیگنڈے کو, اس نیت کو خدا تعالیٰ نے اس انجام تک پہنچایا کہ وہ لوگ اس برائی کی طرف جب بڑھے تو وہ تتر بتر ہوئے, ان کی زبانیں بدل گئیں, بجائے کہ وہ اپنا نام کرتے وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے. تو خدا کرے کہ ہم اچھائی اور بھلائی کے کام فقط خدا کی مرضی کے لیے کریں اور خدا ہمیں خود نمائی سے بچائے رکھے. اور اسی تعلق سے کلام مقدس کی ایک آیت بھی ہے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر جی سے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو, نہ کہ انسانوں کے لیے. آمین. اور خدا کرے ایسا ہی ہو. تو ابھی عظما وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم سبھی سامعین کے ساتھ مل کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے سروں کو جھکا کر اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلائیں اور ہم دعا کریں. قادر مطلق آسمانی باپ, ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں کہ اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں انڈیل دیجیے اور یسوع مسیح ناصری کی ذات کو ہماری زندگیوں کے اوپر عیاں کر دیجیے تاکہ ہماری زندگی آپ کی مرضی کے مطابق ڈلتی جائے. رب تعالیٰ ہم تمام سامعین کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کی زندگیوں کے لیے سلامتی کی, امن کی, خوشحالی کی اور بیماریوں سے رہائی کی دعا کرتے ہیں. ہم اپنے ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو ہم مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظما یونس کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.